لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کے لیے اسپیشل حج کی ٹرانسمیشن لے کر حبیب الرحمان حاضر ہیں. اس حج کی ٹرانسمیشن کے اندر انشاءاللہ تعالی جس طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم حج کے مسائل اور حج کے بارے میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر ہماری سعادت مفتی قاسم صاحب ضیاء القادری ہمارے ساتھ شفیل سے وہ بھی جوائن ہیں. انشاءاللہ وہ جوائن کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے. آپ لوگوں کی لائیو کال بھی لی جائے گی. لائیو کال کے علاوہ جو ہے نا، جو آپ مسائل اپنے ہیں حج کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے حوالے سے، عید کے حوالے سے جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس میں ڈسکس ڈیٹیل میں کریں گے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ حج کا یہ ارکان جو اسلام کا 5 پلر میں سے ایک پلر حج ہے، وہ آج ادا کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے اندر بڑے لمیٹڈ قسم کے جو ایک کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے حفاظی انتظامات کرنے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی. پورے دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ایک اضطراب ہے، بے چینی کی کیفیت تھی کہ ہر کسی کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی چاہے حج ادا کرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے. لیکن قسمت کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش یا ایک ایسا ٹف ٹائم ہم سب کے لیے، اور اس وقت کے اندر ہمیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی طلب کرنی چاہیے، اور معافی کے ساتھ ساتھ جو ہے کوشش کریں کہ دین کو فالو کریں، دین کے احکامات کو فالو کریں اور دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا. یہ حج کے جو 10 دن حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی اور دن پسند نہیں، ان میں کوئی جو عمل کیا جائے نیک عمل کیا جائے. تو یہ بڑے مقدس دن تھے. تو یہ مقدس دن بالکل بہت قریب اختتام پذیر ہیں. کچھ لوگ یو کے اندر کل عید سیلیبریٹ کریں گے، اور کچھ بعض لوگ جو ہیں وہ وینسڈے کو جو مون سائڈنگ فالو کرتے ہیں وہ وینسڈے کو کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل بھی جو لوگوں کو فیس آتے ہیں کہ ایک دن عید ہوتی ہے تو دوسرے دن تو ہم جو عرفات کا ڈے ہے وہ کس دن منایا جائے، یہ سارے مسائل جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مزید میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. میں ویلکم کرتا ہوں مفتی قاسم ضیاء صاحب کو، القادری صاحب کو، کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حبیب الرحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ تعالی، الحمدللہ رب العالمین. حضور اللہ کی ذات کا بڑا کرم احسان ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہیں شفیل سے، شفیل کی خوبصورت وادی سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اینڈ تک، پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں گے. تو مفتی صاحب کچھ حج کے بارے میں بتائیں کہ حج کی فضیلت، حج کیوں کیا جاتا ہے، حج اصل میں ہے کیا، اور یہ ہم پہ کب فرض ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج 9 عرفہ کا بعض یعنی سعودی عرب کے اندر ڈے ہے، اس لیے وہاں پر آج عرفات کے اندر مقام سٹے ہوا، اور اب اس کے بعد مغرب کے بعد ظاہر ہے وہ مزدلفہ کی طرف حاجی رواں دواں ہوں گے. آپ نے سوال کیا کہ حج کی فضیلت کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث
حج کے فضائل میں سیاستہ کے اندر موجود ہیں، اور چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسند بزار بڑی اتھینٹک کتاب ہے، بعض محدثین نے اس کو بخاری کے درجے کی صحت دی ہے، یعنی صحیح احادیث کے اندر اگر مسانید کو اٹھایا جائے تو یہ پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آج پڑھ رہا تھا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حج کرنے والا حاجی ہے وہ اپنے خاندان کے میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 400 لوگوں کی، 400 پیپلز، وہ انٹرسیشنز، جو یعنی ایک شفاعت ہے، وہ اس کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ سبحان اللہ، وجل اس کو جنت، ان تمام 400 کو جنت اس حاجی کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ سبحان پھر اللہ، حدیث کا نیکسٹ جو پارٹ ہے اس میں بیان فرمایا کہ حاجی حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ آج پیدا ہوا، یعنی اس کے گناہوں کے لیے حج کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ حج کرنے والا شخص اپنی بھی مغفرت کروا لیتا ہے، اور جس کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، حاجی کا فائدہ صرف ایک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ متعدی ہے، یعنی اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے حاجی دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کئی فضائل حج کے حوالے سے ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فضیلت ہے اس حوالے سے، حاجی کے حوالے سے فرمایا، جو حج کرنے والا شخص، حج یا عمرہ دونوں کے بارے میں، معتمر اور حاجی دونوں کے بارے میں یہ فضیلت ہے، حج یا عمرے کی نیت سے نکلا اور رستے میں فوت ہو گیا، نہ اس کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، یعنی اس کی پیشی بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس سے حساب ہوگا، بلا حساب اسے کہا جائے گا ادخول الجنہ، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، حاجی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے اس حاجی کے بارے میں، اس معتمر عمرہ کرنے والے کے بارے میں جو حج کے لیے نکلا اور رستے شہید کے ہو گیا، اندر اس نے جام شہادت نوش کیا سبحان اور اللہ، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ 3 احادیث میں نے آپ کو سنائی، یہ حاجی کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، یعنی کہ ایٹ دا اینڈ اگر ہم رزلٹ دیکھیں تو یہ حج کی ہی فضیلت ہے۔ حاجی بھی بنا اس وجہ سے کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے، تو سبحان یہ اللہ، حج کی ہی فضیلت میں 3 احادیث میں نے بیان کی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، ایک اور چیز، قرآن اور حدیث سے تو آپ نے بتایا، لیکن قرآن سے اس کا جو فرضیت ہے وہ بیان کریں کہ یہ قرآن میں جس طرح اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حج تم لوگوں پہ فرض کر دیا کہ میرے گھر کا حج، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر اس کا انکار کرنے والا، جس طرح کہ آج کل کے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک لوگوں کی مینٹالٹی ہے، سوچ ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر مائنڈ یا بہت ہی خدمت گزار آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی خدمت کے لیے وہ جذبہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج پہ جا کر بلا وجہ پیسے ضائع کرنا، تو ہم یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریبوں کی ہیلپ کر دیں، تو اس کا انکار کرنے والا یا اس کو نہ ماننے والا یہ سمجھے کہ جی جب ہو جائے تو ہو جائے گا حج، جب ہمارے پاس ہوں گے پیسے، اور وہ صاحب استطاعت ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اگر جان پوچھ کے اس چیز کا ڈینائی کرے اور وہ اپنے طرف سے بڑی خدمت خلق کر رہا ہو یا وہ اس کی سوچ رکھتا ہو یا اس طرح کی سوچ رکھتا ہو، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ آپ نے آیت کریمہ پوچھی ہے کہ کس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، للہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا اس شخص پر جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو
یہ حج کی بارے میں نص قطعی ہے، فقہا نے اس سے فرضیت حج کو ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مشہورہ جو سیکنڈ درجے کی احادیث ہوتی ہیں، سب سے پہلے متواتر ہوتی ہیں، پھر مشہورہ، پھر آگے اس کی کیٹیگریز ہیں۔ تو احادیث مشہورہ سے حج کی فضائل اور حج کی فرضیت کئی احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ تو پہلے تو نص قطعی یہی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ حج ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس خرچے حج کے افورڈ کرنے کے موجود ہیں اور اپنے گھر والوں کو خرچ دینے کے بعد اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ فرض حج نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، اور اگر معاذ اللہ انکار تک سچویشن جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ انکار تک کر دیتے ہیں، لبرل مائنڈڈ لوگ، تو اگر انکار کر دیتا ہے وربل انکار، یہ اس کے کفر کو مستلزم ہو جائے گا، یعنی وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے اپنا تجدید ایمان بھی کرنا ہے۔ جس طرح اور قرآن نے کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جی بے شک، اور جو ہے اسے انکار اگر اس نے کر دیا، اسے تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور تجدید نکاح وغیرہ بھی کرنا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یعنی کہ فوراً توبہ واجب ہے اس پر جو حج کا انکار کر دے۔ اس طرح کی باتیں بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دے دیں، حج کیوں کریں؟ وہ شاید ان لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں جو بہت زیادہ حج کر رہے ہیں، یا نفلی حاجیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو نفلی حاجی کو سوچنا چاہیے، جو نفل حج کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے کہ اس کا پیسہ زیادہ وہاں پہ اگر خرچ کریں تو اس کو زیادہ فضیلت ملے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ زیادہ ثواب کی طرف نہیں کرتا، حج ہی کرتا ہے، پھر بھی ہم اسے برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ فضیلت والا کام ہی کر رہا ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کی باتیں معذلہ حاجیوں پر تان کرنے کے لیے یا معتمرین پر تان کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ حج ایک عبادت ہے، پھر بھی وہ عبادت گزار کہلائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں مفتی صاحب، یہ کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے نا کنٹینیو رکھیں گے اپنی گفتگو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حج مبارک ہو آپ سب کو۔ آپ کو بھی جی اچھا، میرے ایک تو کوشچن ہے، پلیز میرے لیے میری ہیلپ کریں۔ ایک تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ آئندہ سال کی حج کی زیارت نصیب ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، تو اعتکاف میں ایک ہفتے کے بعد میری جو نیند سلیپ چلی گئی تھی۔ سوری، دوبارہ سوال سمجھ نہیں آیا، دوبارہ میری جی میں بات کرتی جی، میری جو نیند ہے نا وہ چلی گئی تھی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد۔ جی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نیند چلی گئی تھی، صحیح، ایپیٹائٹ بھی چلا گیا تھا، ایپیٹائٹ تو آ گیا مگر نیند کا مسئلہ ابھی تک ہے۔ تو پلیز کوئی دعا کریں اور کچھ پڑھنے کے لیے مجھے بتائیں۔ میں پڑھتی تو بہت ہوں مگر بہت پریشان ہوں، دل گھبراتا ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ انشاءاللہ میں مفتی صاحب سے اس کا انشاءاللہ جواب لے لیتے ہیں، تو مزید انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی وظائف بھی جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ضرور۔ جی مفتی صاحب، بہن کا مسئلہ کا سوال دہرا دیں۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی تھی، تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی نیند جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، اور اسی طرح ان کی جو ایپیٹائٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد۔ تو بولے ایپیٹائٹ تو واپس آ گئی، لیکن نیند جو ہے اور بڑی بے چین رہتی ہیں، نیند آتی نہیں اور بڑی بے چین اور پریشان سی گھبرائی رہتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی بیماری کو دور فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے پہلے اچھے طریقے سے کسی سے سیکھ لے، اور یہ اطمینان اور سکون اور ڈپریشن اور اس طرح کی جتنی بھی مینٹل النسز ہیں ان کو دور کرنے میں بہت مجرب وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ 8 بار 60 ٹائم ڈیلی 60 ٹائم جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جی بالکل، یہ وظیفہ جی 6 ٹائم 60 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ڈیلی پینا ہے۔ انشاءاللہ یہ دیکھیں گی کہ سکون بھی ان کو ملے گا، اور ان کی جتنی بھی نیند سے ریلیٹڈ النسز ہیں
وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ایک اور بھی تو مفتی صاحب کے لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ جب بیڈ پہ لیٹ جائیں تو اس ٹائم یہ ذکر کریں تو نیند کے لیے بڑا مرجب ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے جی الحمدللہ یہ بھی ہے وظیفہ، بالکل یہ بھی کر لیں۔ تو جی میری بہن یہ آپ بس یہ وظیفہ اور کوشش کریں کہ مخارج کے ساتھ صحیح، جس طرح کیونکہ بعض لوگ سے جو ہے لوگ مخارج ادا نہیں کرتے اور پورا ادا نہیں کرتے تو اس کا پھر ظاہری بات ہے اثرات جو اس کے فیوز و برکات نہیں ملتے ہیں، تو اس کو کہیں کسی سے سیکھ لیں یا کسی کے سامنے ایک دو دفعہ پڑھ لیں تو وہ آپ کو کریکٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ایک اور کال لینے تو کال لے لیتے پھر انشاءاللہ جو ہے کنٹینیو رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی، تو وہ رات کو روتی بہت زیادہ ہے۔ پہلے ٹھیک تھی شروع میں، ایک بیٹی 6 سال کی ہے تقریباً، وہ 2-3 سال تک ٹھیک رہی ہے، اس کے بعد وہ ڈر جاتی ہے یا مجھے نہیں پتہ کیا وجہ ہے، تو وہ بہت ابھی تھوڑی دیر ہوتی ہے سوتے ہوئے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے، پھر اس کو پہچان میں بھی کوئی نہیں آتا کہ یہ ماما ہے یا فیملی ممبرز ہے کون ہے، کافی دیر تک روتی رہتی ہے۔ اور جو دوسری ہے وہ اس سے بڑی ہے 1-2 سال، وہ بھی پہلے ٹھیک تھی، اب وہ بھی ایسے شروع ہو گئی ہے رات کو رونا۔ بچیوں کی ایج کیا ہے؟ ایک 7 ایئر اولڈ ہے اور ایک اباؤٹ 5.5 ہے۔ 5.5 دونوں بیٹیاں ہیں؟ جی بیٹی دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہے؟ جو بڑی ہے وہ کچھ بہتر ہے لیکن چھوٹی بیٹی بہت زیادہ روتی ہے۔ اچھا، رات کے ٹائم یا ہر وقت ہی؟ جب بھی سوتی ہے، جب بھی وہ سوتی ہے، بشک دن میں سوئے یا رات کو سوئے، رات کو بہت زیادہ کرتی ہے، دن میں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ گھبرا کے اٹھ جاتی ہے اور روتی ہے پھر؟ جی نیند میں ہی روتی ہے، اس کو ہوش بالکل نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ہاں جی آنکھیں بند ہوتی ہے اور روتی رہتی ہے، بہت زور زور سے چیختی بھی ہے روتی بھی ہے۔ اچھا، میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ اب جو ہے ٹی وی پہ رہیے گا، سنیں انشاءاللہ مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی جی آپ کر دیں۔ یہ بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ان کی بیٹی ہے 7 سال کی اور دوسری 5.5 سال کی، اور یہ دونوں کی کیفیت اس طرح رہتی ہے کہ رات کو یہ جب سوتی ہیں تو نیند میں روتی ہیں، چھوٹی والی زیادہ روتی ہے اور وہ روتی اور پھر وہ بڑی اسکریم کرتی ہے تو وہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے آپ بتا دیں۔ بچوں کے لیے یہ جو رونے کی پرابلم ہے رات کو یا خواب میں رونے خواب شاید ایشو ہو، ان کے لیے سورہ کوثر اور آیت الکرسی بہت مجرب چیزیں ہیں۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ان کے 7 بار پڑھ کر ان پر ڈیلی سونے سے قبل دم کر کے رخساروں پر پھونک دیا جائے۔ رخساروں سے بات ان کی چیکس پہ، گالوں پر، چیکس پر پھونک مار دی جائے تو انشاءاللہ یہ ایشو ختم ہو جائے گا۔ یا پھر آیت الکرسی ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر ان پہ دم کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ پرابلم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بچے رات کو یعنی خواب میں ڈر جاتے ہوں تبھی وہ روتے ہوں، انشاءاللہ یہ ایشو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہن یہ آپ کے مسئلے کا حل مفتی صاحب نے یہ بتایا، انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بچے کو۔ تو ہمارے پاس ایک اور کال ہے مفتی صاحب، تو کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ جی آپ کو مبارک، حج مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، اللہ کو پلیز شفا میرے کاملہ لیے عاجلہ دعا عطا کرنا فرمائے۔ کہ اللہ پاک کو صحت دے، تو بچے واسطے دعا کرنا کہ اللہ انہیں نمازی بنائے، آمین۔ صحت تندرستی دے۔ میرے پاؤں بہت سردے نے، گلا جڑا اتنا خشک ہوتا ہے کہ 1 منٹ میں پانی پیتی رہتی ہوں، رات کو بھی دن کو بھی، میرے واسطے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ خود بھی نماز پڑھیں انشاءاللہ، گھر کے اندر آپ خود نماز پڑھتی ہیں؟ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بیٹیوں کو بھی نمازی بنائے، آپ کا فرما بردار بنائے۔ مفتی صاحب جی کچھ آپ جو ہے دعا فرما دیں۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ جو ہے ان کی بیٹیوں کے لیے، کہ ان کی بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نمازی بنا دے، اور دوسری بات جو ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ ان کے پیر جو ہے نا وہ گرم رہتے ہیں، تپش میں رہتے ہیں، تو اور گلا خشک بہت رہتا ہے۔ جی جی اللہ تعالیٰ عز و جل تمام بیماریوں سے ہماری بہن کو شفا عطا فرمائے۔ بیٹیوں کے بارے میں نمازی بننے کے لیے جو انہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ یہ تمنا اور دعا بھی پوری فرمائے، اور ان تمام
بیماریوں سے شفائے عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. میں نے دعا کرانی ہے, آگے میں نے کروائی تھی تو میری دعا قبول ہوئی ہے, اور اس دفعہ میں نے اپنے بچے نویل کے لیے اور حفیظ کے لیے, اللہ میاں ان کا آج دن اچھا ہے تو ان کی مشکلیں آسان کر دے ان کو. اچھا ماشاء اللہ, انشاءاللہ ضرور ضرور. یہ نام اس کا محمد نویل اینڈ محمد حفیظ. محمد نبیل اور محمد حفیظ. مفتی صاحب یہ بہن نے دعاؤں کے لیے کہا, ان کے 2 بیٹے ہیں محمد نبیل اور محمد حفیظ. تو ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کال جو ہے تو یہ مفتی صاحب, تو انشاءاللہ یہ کہ جس طرح یہ بہن نے ایک نماز کے لیے کہا کہ بچیوں کے نماز کے لیے, یہ بات میرے کیونکہ آپ سے کچھ ایڈوائس لینا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں لوگوں کو ایڈوائس کریں کہ نماز کا ماحول گھر کے اندر کس طرح بنایا جائے, کیونکہ اگر بچے جو نماز نہیں پڑھتے کس ایج سے سٹارٹ کرنی چاہیے, اور ان بچوں کو تاکید کرتے رہیں, اور اگر پیرنٹس نماز خود نہیں پڑھتے اور بچوں کو بولتے ہیں تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے بچوں پر. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے اس حوالے سے کہ یہاں کے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں, بلکہ یہاں کے نہیں دنیا بھر میں بچے کاپی کرتے ہیں, کاپی کر کے ہی وہ سیکھتے ہیں. ان کے اندر کاپی کرنے کی جو سکلز ہوتی ہیں اپنی سرٹن ایج تک بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو یہ دیکھتے ہیں, جو یہ اپنے پیرز یعنی اپنے کلاس فیلوز کو کرتا دیکھتے ہیں, اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں, اسی سے ماحول اڈاپٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. جی کاپی کرتے ہیں. تو والد گھر میں وہ ڈرامے دیکھتا ہوگا, ٹی وی دیکھتا ہوگا, اذان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوگا, تو یہ بچے بھی ان کے دل میں بھی اتنی اہمیت اذان کی اور نماز کی نہیں ہوگی. اور والدہ بھی اگر یہ کرتی ہوگی تو اور زیادہ ان کے دلوں میں یہ لاپرواہی آ جائے گی عبادات کے حوالے سے. لہذا جو شخص اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنی کو نمازی بنانا ہے, خود نمازی بننا ہے. دونوں والدین جب نماز کے بارے میں بہت کیئرفل ہوں گے, یعنی بڑی احتیاط کرتے ہوں گے, کوئی کمپرومائز نہیں, نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. بچے بغیر کہے کہ ہی 3-4 نمازیں تو بغیر کہے کہ ہی وہ پڑھنا شروع کر دیں گے, صرف کاپی. ان کے دلوں میں اہمیت ضرور ہوگی. پھر ساتھ کہنا بھی, میرے آقا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے, وہ نفع دیتا ہے مسلمان کو. تو ساتھ سمجھانا بھی پھر وہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. خود عمل کر کے دکھایا اور بچوں کو اہمیت ان کے دل میں پیدا کی ہر چیز کی, پھر اس کے بعد سمجھایا بھی, تو انشاءاللہ گھر میں وہ ماحول پیارا. رول ماڈل بیسیکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیرنٹس کو خود رول ماڈل بننا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, رادر دین یہ کہ وہ بچے کسی فٹ بالر یا بالی ووڈ کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہاں جی بے شک ایسا ہی ہے. تو صحیح ماشاءاللہ. تو یہ کہ مفتی صاحب حج کے حوالے سے دوبارہ جو ہے میں آپ سے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ حج کا انکار کرنے والا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے اور اللہ اس سے بے نیاز ہے. تو اب حاجی جب جاتا ہے حج کرنے کے لیے, اس کی اصل میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں کس لیے حج کرنے جا رہا ہوں, اور حج کا معاملہ کیا ہے کہ حج میں جب جائے تو دنیاوی معاملات کو ساتھ رکھے, کاروباری اگر ہے تو وہ کاروبار کے معاملات کو بھی وہاں ڈیل کرنا شروع کر دے. تو حج کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے پورا سلنڈر کر دینا کہ یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تو اب میں اپنے آپ کو میں نے تیرے حوالے کر دیا. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یا پھر اور دوسرے جس طرح آج کل سب سے بڑا, کیونکہ دیکھیں گیجٹ تو جتنے بھی ہیں, آئی پیڈ, فون, یہ ساری چیزیں ان کے بڑے, جس طرح میں بھی استعمال کر رہا ہوں, ہم آپ استعمال کرتے ہیں, اس کے ہم فائدے لیتے ہیں. اسی طرح اس کے نقصانات جو ہیں وہ پھر ایک سیلفیوں کا سسٹم, ادھر پھر ایک ویڈیو بنانے کا سسٹم, اور ایک وہ جو سلسلہ ریاکاری کا جو چل پڑتا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ بندہ جب جائے تو اس کو کیا اس چیز کے بارے میں نیت رکھنی چاہیے, اور جو بندے کاروباری معاملات کو بھی ادھر ڈیل کر رہے ہو تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل. حاجی کو جب اپنے پوری زندگی کا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرتا ہے,
حج کے یعنی ان ایام میں اتنا پیسہ لگاتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ میں خالص للہیت کی نیت اس کے دل میں حاضر رہے کہ میں اپنے رب کریم کے لیے یہاں پر آیا اور میں نے اسی کی رضا جوئی کے لیے یہ سارے کام کرنے ہیں. سبحان اللہ. ویڈیو بھی بناتا ہے اپنی یعنی دیگر وہ افعال کی بطور میموری بنانے کے لیے، اس میں بھی حرج نہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کے اندر نیت کو مستحضر کر لے کہ یہ میں دکھانے کے لیے نہیں کہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں گے یا مجھ پہ پھر بعد میں ٹرسٹ زیادہ کرنا شروع کر دیں گے اور بزنس بڑھ جائے گا، اس لیے نہیں، بلکہ میں اپنی یاد کرنے کے لیے کہ میں ان مومنٹ میں اپنے رب کریم کے ہاں حاضر تھا تو وہ کتنے مبارک ایام تھے. یعنی اپنی نیت کو وہ بار بار بدلتا رہے. شیطان ہر لمحے اس کی بدلنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کی نیت بار بار مستحضر کرے، اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور ثواب بھی پائے گا یہ، اور ریاکاری اور دیگر اعمال سے بچتا بھی رہے گا. ہاں وہاں پر اگر کوئی کاروباری کال آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کا امپورٹنٹ ایمرجنسی سلسلہ ہوتا ہے تو ڈیل بھی کر سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ادھر جا کے بھی بزنس ہی کرنا شروع کر دے، اس کی میٹنگیں بھی بزنس والی میٹنگیں ہو جائے تو اس کے جو 5-6 ایام امپورٹنٹ تھے وہ بھی بزنس میں گزر گئے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ وہ ایک حد تک جو دنیاوی معاملات کو بھی چلا سکتا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کو، لیکن اس کا فوکس ٹوٹلی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. بے شک بے شک. اچھا مفتی صاحب، یہ یوم عرفہ جس طرح آج کا دن ہے تو یہ مبارک دن ہے، لوگوں کا سوال کہ جس طرح یہاں عید دیکھیں، آدھے جو مون سائڈنگ کو فالو کرتے ہیں، وہ وینسڈے کو، کیونکہ مون کی کوئی روحیت نہیں تھی تو وہ وینسڈے کو کر رہے ہیں، اور جو یا کسی کنٹری کو فالو کرتے ہیں یا جنہوں نے اپنے آبزرویٹری کے حساب سے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں تو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی عید کل ہے. اب یوم عرفہ جو وینسڈے کو کر رہے ہیں ان کا بھی آج ہوگا کیونکہ حج ہو گیا ہے، یا تو جو کل جنہوں نے عید کرنی ہے ان کا یوم عرفہ آج ہے؟ تو یوم عرفہ کس دن منایا جاتا ہے اصل میں؟ اس کی کیا ڈیٹ جو ہے وہ اصل میں ڈیٹ کیا ہے اس کی؟ جی یوم عرفہ اپنے اپنے لوکل مون سائٹنگ کے مطابق جس کنٹری کے اندر جو دن بنتا ہوگا 9 ذی الحج کا، وہ یوم عرفہ اس کنٹری کا ہوگا. تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے. یہ 9 ذی الحجہ جس نے چاند دیکھا ہے، چاند کی رویت کے مطابق جس کنٹری میں بنتا ہوگا وہی ان کا یوم عرفہ ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کنٹری کو فالو کرتے ہوئے یوم عرفہ کو ادھر اسپیسیفائڈ کریں گے کہ آج ہمارا یوم عرفہ نہیں. اور یہ بات بھی آج کلیئر میں کر دوں آپ کے توسط، اس پروگرام کے توسط سے، کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ چند ماہ کا ایشو ہے یا چند علماء یو کے میں آ گئے تو انہوں نے ایشو کریٹ کر دیا کہ انہوں نے ڈیفرنٹ ڈے عید کرنا شروع کر دی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ہم ایک ہی عید کرتے تھے. یہ بات تو بالکل گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے کہ پہلے آپ لوگ میں ایک عید ہوتی تھی. دور صحابہ میں جب اسلام بہت پھیل گیا، رول ایک ہی تھا مون سائٹنگ کا کہ چاند دیکھو تو عید کر لو، روزے رکھ لو اور عید کر لو، نہیں نظر آیا تو اکمال عدت کر لو. 2 ہی فارمولے تھے. اکمال عدت کا مطلب ہے 30 دن پورے کر لو اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا. تو بعض اوقات ایسے ہوتا تھا، یعنی یہ شروع سے میں 1400 سال کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ مدینہ میں کسی اور دن عید ہوتی تھی، اور جبکہ دیگر ممالک کے اندر عید کا ڈیٹ ڈیفرنٹ ہوتا تھا. کبھی بھی کسی پبلک میں اس اعتراض نہیں ہوا یا پبلک نے یہ ایشو نہیں اٹھایا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مرکز اسلام کے اندر کچھ اور ہے، جو خلافت جہاں سے چل رہی ہے وہاں ڈے عید کا اور ہے اور یہاں کیا ہے. آج کل جب انفارمیشن عام ہونا شروع ہو گئی اور عام جو حال پبلک بھی اس کے اندر اپنا حصہ ملانا شروع ہوگی، جن کو نہ رویت کے اصول پتہ، جن کو نہ فارمولے پتہ، جن کو بالکل کچھ پتہ نہیں، وہ بھی کہتے جائے میرا بھی لوچ لو وچ، یعنی میری بھی رائے لی جائے. جناب آپ کی رائے کیسے لے لیں؟ کیا آپ کتنے ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی رائے پر ہم اپنے روزے یا اپنی عید کا ڈیسیجن کریں؟ قرآن بیسیکلی اسلام جو ہے وہ آپ کی رائے پہ نہیں، قرآن اور حدیث پہ چلتا ہے.
اسلام جو ہے یہ آپ لوگوں کی رائے پہ نہیں، یہ قرآن و حدیث پر چلے گا. حدیث کے اندر ایک نہیں 100 سے زائد احادیث کی کتابیں اس بات پہ بھری پڑی ہیں، یہ 2 فارمولے پر کہ اپنے چاند دیکھو، نہیں ہے تو 30 دن پورے کرو. اس پہ احادیث بھری پڑی ہیں، اتھینٹک احادیث. امام بخاری سے لے کر بڑے بڑے اجلہ محدثین احادیث لے کر آئے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو سعودیہ نے اس بار کیا کیا کہ ان کے ہاں بھی ویزیبلٹی ممکن نہ تھی، لہذا انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ ہمارے ہاں 29 میں چاند نظر نہیں آیا، ہم بھی اکمال عدت کریں گے. یعنی وہ ان کے پاس دلیل ہے اکمال عدت کی. انہوں نے کیونکہ ایک دن پہلے ایک منتھ کو سٹارٹ کیا تھا، لہذا انہوں نے 30 ڈیز پورے کر کے ٹیوزڈے کا اعلان کیا. ماشاءاللہ. تو میں جی انشاءاللہ مفتی صاحب ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، تو میں ناظرین سے کہ وی ول بی شورٹلی بیک. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. انشاءاللہ میں اسی کو کنٹینیو رکھتا ہوں. عرفات کے حوالے سے حج کے جو ارکان آج ادا ہو رہے ہیں اس ارکان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ ابھی یوم عرفات پہ فضیلت میں نے مفتی صاحب سے پوچھی. مفتی قاسم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ. تو میں ان سے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں اور اصل میں اس میں کیا جاتا ہے. مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس کی برکتوں سے یہ ملے گی کہ اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا یہ یوم عرفہ کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. آج جو ہے التی قبلہ و بعدہ یعنی 1 سال اس کے قبل اور اس کے 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ 1 دن کا روزہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یوپی کے جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری بہنیں ہماری مائیں سب یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. کل انشاءاللہ یوم عرفہ ہے، اس حوالے سے وہ ضرور روزہ رکھیں. جو ان کے لیے یوم عرفہ ہے جو وینسڈے کو کر رہے ہیں اور جو کل عید کر رہے ہیں ان کے لیے آج یوم عرفہ کا دن ہے. جی لہذا دونوں دن روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ منڈے کا روزہ ایسی بھی سنت ہے. جی بے شک.
اور یوم عرفہ کو عرفہ کہنے کی وجہ آپ نے پوچھی سوال کے اندر، آپ کے 2 سوال تھے، فضیلت اور وجہ۔ یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں ذرا اس کو بیان کر دوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے خواب دیکھا، اور آپ خواب کے بعد تردد میں آ گئے کہ یہ خواب من جانب الرحمن ہے یا من جانب الشیطان ہے، شیطان کی جانب سے ہے یا رحمان کی جانب سے ہے۔ آپ تردد کا شکار ہوئے۔ دوسرے دن پھر خواب ہوا تو وہ تردد کلیئر نہ ہوا۔ عرفہ کا دن یعنی جب تھرڈ ڈے تھا، آپ کا وہ تردد بالکل کلیئر ہو گیا اور آپ نے پہچان لیا، آپ نے عرفان حاصل کر لی کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے ہے، اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے رستے میں قربان کر دوں۔ تو یہ عرفہ کا مطلب کیا؟ پہچان، جان جانا، علم ہو جانا، عرفان ہو جانا۔ تو اس دن کیونکہ وہ عرفان حاصل ہوا، جو تردد تھا وہ عرفان میں بدلا، وہ معرفت میں بدلا، تو اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جانے لگا۔ تو یہ اصل وجہ ہے یوم عرفہ کو عرفہ کہنے کی۔ اور اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ حاجی جو ہے عرفات میں اسٹے کیے ہوں تو اس لیے اسے عرفہ کہتے ہیں، لہذا ہمارا عرفہ تو آج ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وجوہات کہ عرفات میں اسٹے حاجیوں کا ہو تو پھر اسے وہ عرفہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اگر یوم 9 ذی الحج سے پہلے حاجی ادھر پہنچ جائیں تو پھر وہ ڈے آپ کے لیے عرفہ بن جائے گا۔ یہ ساری آپ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی یعنی باتیں ہیں، لیکن جس وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ اسے عرفہ کیوں کہا جانے لگا، وہ وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ یہ ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ عرفہ کے بعد جو ہے کیا عید منانا ضروری ہے کہ یوم عرفہ جب ہو تو اس کے بعد عید منائی جائے، یا اس کے بعد قربانی ہوتی ہے؟ یوم عرفہ کے بعد آپ عید کریں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفہ ہوتا ہے، اس کے بعد عید ہوتی۔ لیکن جو بھی آپ کے لوکل مون سائٹنگ کے اعتبار سے یا لوکل آپ کو جو بھی آپ کر رہے ہیں اس اعتبار سے جو 9 ذی الحج ہے ڈیفینیٹلی اس کے بعد عید ہوگی۔ لیکن بعض لوگ ایک خاص کنٹری کا نام مینشن کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر ہو رہا ہے تو لہٰذا ادھر جب عرفہ ہوگا اس کے بعد فوراً عید ہونی چاہیے۔ اچھا، ویسے تو یہ بڑی احادیث کے یہ کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، اس سے دکھاؤ، انہوں نے کبھی بھی اس بات پر کبھی حوالہ حدیث کا نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ مفتی صاحب اس کے بعد جو یہ کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس تکبیر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، تو وہ کب سٹارٹ ہوتی اور وہ کب تک پڑھنی چاہیے اور وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جی، یہ عرفہ کے اور دن وہ اثر میں ہے کیا، وہ تکبیر ہے کیا؟ تکبیر تشریق ہے، یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی ایسی تکبیر جس میں تکبیر بھی ہو، تحلیل بھی ہو اور تحمید بھی ہو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی 3 ورڈز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمائے ہیں کہ ان ایام کے اندر تم نے تحلیل، تحمید اور تکبیر وہ پڑھنی ہے۔ تو جو تکبیر ایسے میں 3 چیزیں ہیں، اللہ اکبر تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، وللہ الحمد آخر میں ہم پڑھتے ہیں تحمید۔ یعنی یہ تکبیر جو ہے ان ایام میں کثرت سے پڑھنی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ جو آپ کنگریگیشنل صلاح ہوتی ہیں جماعت والی، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے، اور یہ کب کس دن سے سٹارٹ شروع ہوگی؟ 13 ذی الحج کی اثر تک۔ نہیں، یہ سٹارٹ کب سے کریں گے؟ یوم عرفہ کے فجر سے سٹارٹ کریں گے اور 13 ذی الحج کی اثر تک تکبیر تشریق پڑھتے رہیں گے، ہر نماز کے بعد ایک بار واجب اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ منی میں جب جاتے ہیں تو منی میں پہلے جس طرح احرام باندھتے ہیں، حج کے جو 3 فرض ہیں، احرام، پھر وقوف عرفات اور طواف زیارت، تو جس طرح حج کے لیے منی میں جانا، منی میں کب جاتے ہیں اور منی میں کب لوٹتے ہیں؟
جی 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھ کر وہ مینا کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر ظہر کی نماز جا کے پڑھتے ہیں. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ہی پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، رات بھی ادھر ہی گزارنی چاہیے. اور فجر کے بعد جب سورج نکل آئے تو پھر اپنا یعنی جو ٹریول ہے 9 ذی الحج شروع ہو جاتی ہے، تو آپ عرفہ کی طرف شروع کر دیتے ہیں اور ظہر سے پہلے عرفات میں جا کے ہم پہنچ جاتے ہیں. مینا سے عرفہ، مینا سے عرفہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھل مغرب ہم عرفات میں ٹھہرتے ہیں. ظہر پھر جب ظہر سے پہلے پہنچتے تھے ظہر مینا میں عرفہ میں پڑھیں گے یا مزدلفہ میں؟ نہیں، ظہر ہم ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں ہم عرفہ میں پڑھتے ہیں، یعنی ظہر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور عرفہ میں ہم ظہر کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. اور جو وقوف کا اصل یعنی وقت ہے وہ بھی ظہر کے ٹائم سٹارٹ ہونے سے شروع ہوتا ہے. تو وقت بھی اسی وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم نماز ظہر پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم ٹل مغرب وہاں ٹھہریں گے، وہاں عصر بھی پڑھیں گے اور مغرب نہیں پڑھیں گے. مغرب ہم انشاءاللہ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ میں پڑھیں گے. مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہم عرفات چھوڑنا شروع کر دیں گے. صحیح، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں گے. جی ماشاءاللہ صحیح. تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن مفتی صاحب ایک اور اس میں جس طرح یہ ہے کہ جو حج کرنے جاتے ہیں، حج قران کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا، وہ حاجی جو ہے حج افراد کرنے والا تو وہ قربانی اس پہ حج کی قربانی نہیں ہے، اس پہ نارمل جو قربانی ہے. جو حج تمتع حج قران کرتے ہیں ان پہ تو وہ حج کی قربانی کرتے ہیں. کیا ان پہ دوسری قربانی جو ہے سنت ابراہیم کی جو قربانی پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی واجب ہے؟ جی، حاجی کیونکہ مسافر ہوتا ہے اور حالت سفر میں ہوتا ہے، اس لیے اس پر صرف اور صرف ایک ہی قربانی واجب ہے جو کہ حج تمتع کی وجہ سے اس پر واجب ہوتی ہے. 10 ذی الحجہ کو وہ رمی کے بعد قربانی کرتا ہے، سٹوننگ کے بعد، تو وہی اس پر واجب ہے. عید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ حالت سفر میں ہے، مسافر پر قربانی کا حکم نہیں. صحیح. اگر وہ کرے قربانی تو اس کے لیے وہ نفلی قربانی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ جو حاجی جب جاتے ہیں عرفہ میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں جس طرح پوری دنیا میں لوگ رکھتے ہیں، تو حاجی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، فقہا نے اس کی بحث کی ہے، یعنی اس پر دلائل ہیں. عرفہ والے دن حاجی کیا روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ مسئلہ مختلف ہی تھا، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے، لیکن اگر حاجی طاقتور ہے، وہ مشقت والی عبادت کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی برداشت کر سکتا ہے، تو پھر افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. یعنی عام حاجی کے لیے جو کہ مشقت زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے حج کی عبادت میں کمی آ جائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. لیکن جو رکھ سکتا ہو اور اس عبادت کو بھی ساتھ کر سکتا ہے اور حج بھی ارکان پورے صحیح ادا کرے گا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. تو روزہ رکھنے میں حرج نہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اس پروگرام کے اندر، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. ناظرین کرام، آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ حج کے مسائل جتنے بھی ہیں یہ سیکھنا ہم سب پہ سیکھنا یہ فرض ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم و فضل رہا تو ہم سارے حج پہ جائیں گے، ہر کسی نے حج پہ جانا ہے. تو یہ مسائل سیکھیں، اور اس کے بعد یہ عید جو ہے، جس طرح عید ہے کل کچھ بنائیں گے، وینسڈے کو ہوگی، تو عید کے مسائل بھی ہیں، عید کے بعد قربانی کا ہے. تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ بتایا. لیکن میں ایک مسئلہ جو ہے قربانی کا بتاتے ہوئے چلوں کہ جس طرح پاکستان میں یا اور دوسری کنٹریز میں جو قربانیاں کر رہے ہیں، قربانی کرنے والے کے لیے جو اگر یہاں سے ہم اپنی قربانی بیچتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ٹائم ہونا سیم ہے کہ آپ کی عید کے نماز کے بعد سے لے کر آپ کے 3 دن جو قربانی کے ہیں اس کے عصر سے پہلے تک، 12 کی عصر سے پہلے تک، اب مغرب سے پہلے تک اگر آپ نے کر لی آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو ٹائم ہونا ضروری ہے. اگر پاکستان میں مثال کے طور پر وہ 4-5 گھنٹے آگے تو وہ اسی دن عید ہو جاتی ہے ہماری،
تو وہ اگر عید کی نماز پڑھ کر آتے تو ہماری تو یہاں فجر بھی نہیں ہوئی ہے، تو اگر وہ قربانی کرتے ہیں اور آپ کی قربانی کر رہے ہیں اور آپ کا بھی ٹائم داخل نہیں ہوا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس چیز کا ذرا خیال کریں اور یہ مسائل ذرا قربانی کے بھی سیکھیں، کیونکہ یہ سارے مسائل اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی سے مسٹیک سے جو ہے نا ہمارا جو ایک ہم قربانی کا جو فریضہ ہے اور دوسرے جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مسائل ہیں ان حج کے اور باقی آگے اسپیشل پروگرام اسی حوالے سے ہم کرتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ تو آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت طلب کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.